جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور ہو گئی۔ هدى۔ اب زکوٰۃ ادا کس کو کی جائے گی؟ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے 8 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ بتایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو جو مد ہے، جو مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ دی جائے گی، وہ کون کون لوگ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر سے مراد وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بلکہ اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں، اس کے پاس کپڑے نہ ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے صحیح مکان نہ ہو، اس کے پاس کھانے کے لیے صحیح کھانا نہ ہو اور فقر و فاقے کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہو۔ آگے جو والمساکین آیا اس میں مسکین میں وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن مہینے بھر کا راشن ان کے لیے کافی نہیں ہو پاتا، وہ پیسے ان کے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہو پاتے، ختم ہو جاتے ہیں اس سے پہلے، اور آخری میں جو ہے نوبت مانگنے کی آ جاتی ہے یا جو ہے فقر و فاقے کی آ جاتی ہے، تو مساکین میں وہ آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے والعاملین علیہا، حکومت وقت اگر اسلامی حکومت ہے اور بادشاہ کی طرف سے کسی کو مقرر کیا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ وصولو کے لوگوں کے پاس جا کر کے، تو جو وصولے گا ظاہر سی بات ہے اپنا وقت دے گا، تمام اپنے کاموں کو چھوڑے گا، تو اس وصولنے والے پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم، اگر کوئی شخص نیا نیا اسلام لایا ہو، نیا نیا مسلمان ہوا ہو، تو اس کے دل جمعی کے لیے، اس کی دل جمعی کے لیے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے والرقاب، اگر کوئی غلام ہے، اور آج کل کے دور میں غلام کا چونکہ سلسلہ نہیں، باندیوں کا سلسلہ نہیں، تو آج کل لوگوں نے، علماء نے قیاس کر لیا ہے غلام پر، قیدیوں پر، جو مظلومیت کے شکار ہیں اور مظلومانہ طریقے پہ ان کو قید کر دیا گیا جیلوں میں، تو ان کو چھٹانے میں، ان کو آزاد کرانے میں جو پیسہ لگتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے، زکوٰۃ کا پیسہ اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے والغارمین، اگر کوئی قرض دار ہے، حالانکہ اس کے پاس جو ہے 50,000 کا موبائل ہو، اس کے پاس گاڑی ہو استعمال شدہ ہو، اس کے پاس اپنا مکان ہو، اس کی جو تنخواہ ہو وہ بھی 60-70 ہزار آ رہی ہو، لیکن 60-70 ہزار آنے کے بعد وہ دودھ والے کو بھی دے دیتا ہے، بجلی والے کو بھی دے دیتا ہے، اور جو ہے جو بھی تمام دینے والے چیزیں ہیں، اور گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، سب کو دے دیتا، اس کے پاس کچھ بچتا نہیں، لیکن وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو والغارمین میں قرض والے بھی آ جائیں گے۔ تو کوئی اگر قرض دار ہے اس کو بھی پیسہ زکوٰۃ کا دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، 7واں شخص وفی سبیل اللہ، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ کے کاموں میں مشغول ہو، اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ کے کاموں میں مشغول ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور 8واں جو جس کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے، وابن السبیل، اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور سفر میں جا کر کے پریشان ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ سفر میں گیا وہ اپنے گھر واپس آ سکے، حالانکہ اپنے گھر کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اپنے گھر پہ تھا، ابھی اس کے پاس وہ حیثیت، وہ کنڈیشن نہیں ہے، اور اس کے پاس ایسے کوئی سہولتیں بھی نہیں ہیں کہ اپنے گھر سے وہ پیسہ منگوا سکے یا اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، تو ایسے مسافر کو بھی پیسہ دینا جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ اپنے جو بھی صاحب نصاب ہے، اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا سیدھا سیدھا یہ سمجھ لیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس زکوٰۃ کے پیسے کا فائدہ ہم ہی کو نہ پہنچ رہا ہو۔ ہم فروع اصول میں آتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو نہیں دے سکتے، اپنے پردادا کو نہیں دے سکتے، اپنے نانا کو نہیں دے سکتے، اپنے پر نانا کو نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے فروع میں آتے ہیں اپنے لڑکے لڑکی کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، اپنے نواسے اور نواسی کو بھی نہیں دے سکتے، اور ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یہ سب وہ رشتے ہیں کہ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا فائدہ زکوٰۃ دینے والے کو ہی کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند مسائل تھے کہ کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے سکتا ہے، کس پر واجب ہے، کس پر نہیں واجب ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔